الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، پرنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زید سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیمیائے سعادت میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ جب کسی میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر فوراً اس سے سوال کرتی ہے، اے آدمی تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ میں دکھوں کا گھر ہوں، جس میں رنج، درد اور تکلیف ہی تکلیف ہے، اندھیرا گھر ہوں جس میں تاریکی ہی تاریکی ہے، تنہائی کا گھر ہوں، پھر اے شخص تو کس بات پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا، یہاں تک کہ میرے اوپر سے گزرتے وقت تیرے ایک پاؤں کہیں سے پڑتا تھا تو دوسرا کہیں۔ قبر کی ڈانٹ سن کر اگر وہ مردہ کسی نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز یہ کہہ کر قبر کو مطمئن کر دیتی ہے، اے قبر یہ تو کس سے کہہ رہی ہے؟ یہ تو ایک نیک اور پاکیزہ بندہ ہے جو ہمیشہ نیکی کا حکم کرتا رہا اور برائی سے منع کرتا رہا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، اچھا یہ بات ہے تو یہ لو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک پر ذرا غور فرمائیے۔ جب کوئی قبر میں جاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد، اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے، میرے بال بچے کہاں ہیں؟ میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ اے رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، اے بلی کی میاؤں پر چوپ کرنے والوں، کتے کے بھونکنے سے رستہ بدل دینے والوں، سانپ اور بچھو کا نام سن کر کانپ اٹھنے والوں،
سلگتی ہوئی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، فقط دھوئیں سے پریشان ہو جانے والوں، کان کھول کر سن لیجئے، علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ تو اے اللہ عز و جل سے نہ ڈرنے والوں، خوف خدا عز و جل نہ کرنے والوں، ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، بلکہ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے جن کی وجہ سے پتہ چلے کہ یہ بندہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ ذرا ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ اگر ہم خدا عز و جل سے ڈرتے ہوتے تو کیا کبھی ہماری نمازیں قضا ہوتی؟ اگر ہم اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوتے تو کیا ہم فلمیں ڈرامے دیکھتے اور گانے باجے سنتے؟ اگر اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوتے تو ماں باپ کا دل دکھاتے؟ اگر اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوتے تو کیا گالیاں بکتے، جھوٹ بولتے، چغل خوری اور غیبت کرتے؟ اگر اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوتے تو کیا کسی مسلمان کا دل دکھاتے؟ اگر اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوتے تو کیا چوریاں اور ڈاکے ڈالتے؟ اگر اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوتے تو کیا بے حیائی کا مظاہرہ کرتے؟ کیا بے پردگی کرتے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوتے تو کیا بے جھجک اللہ کی نافرمانیاں کرتے؟ بالکل نہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو اس کے فرما بردار بندے بن جاتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، ایک حدیث پاک میں ہے جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب گناہگار مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو ساتھ ہی عذاب کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں اے ہمارے بعد آنے والے، تو بھی یوں ہی چلا آیا، تجھے تو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے اور خود پہلے آئے تھے، ہمیں تو تجھ سے یہ توقع تھی کہ تو ہمارے ہاتھ سے عبرت حاصل کرے گا، پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہم یہاں پہنچے، ہمارا سلسلہ اعمال تو ختم ہو گیا تھا، لیکن تجھے تو مہلت مل گئی تھی، جو نیکیاں ہم نہ کر سکے تو نے انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ الغرض زمین کے گوشے گوشے سے صدائیں آنے لگتی ہیں، اے دنیا ظاہر کے متوالے، تجھے ان سے عبرت حاصل کیوں نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہ ہے جو دنیا سے پہلے رخصت ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں دنیا سے رخصت ہوا ہوں تمہیں بھی دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی منو مٹی تلے دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، آج کل جب اسکول یا کالج کے امتحان قریب ہوتے ہیں تو طلبہ اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، رات دن ان پر یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے، امتحان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، پھر بعض نادان تو ممتحن کو رشوتیں بھی دیتے ہیں، بس یہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح اس دنیا کے امتحان میں پاس ہو جائیں، اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ اے دنیا کے امتحان کی مشغولیت میں کھو جانے والوں، کان کھول کر سن لو، ایک اور امتحان بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے۔ اے کاش اس امتحان کی تیاری ہمیں نصیب ہو جائے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیتے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے بھائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ عزیزہ یاد کر کہ جس دن عزرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو گرا، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔
اے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدینہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے امتحان میں نقل کرنا جرم ہے، اور قبر و آخرت کا امتحان بھی خوب ہے کہ اس میں نقل کرنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں نقل کس کی کرنی ہے اور مسلمان کس کی نقل کر کے کامیاب ہوگا۔ ایسے نمونے کی طرف نشاندہی کرتا ہوں کہ مسلمان اس نمونے کی جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمونے کا اعلان سورہ احزاب کی 21ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ اس نمونے کی جو نقل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اللہ عز و جل کی اس عطا کردہ بے مثل نمونے کو چھوڑ کر جو شیطان کی پیروی کرے گا، یہود و نصارہ کی پیروی کرے گا، جو کفار کے طریقے اپنائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم پر فضل اپنا کرم فرمائے۔ کسی کے بارے میں یہ سوچ مت جائے کہ رات کو تو یہ چنگا بھلا سویا تھا، لیکن صبح جب نوکری کے لیے جگایا گیا تو اس نے جواب نہ دیا۔ جب ہلا ملا کر دیکھا تو اس کی روح ہی برباد کر چکی تھی۔ ہاں ایسا ہی کراچی کا ایک دلخراش واقعہ، ایک نوجوان کی شادی ہوئی، رخصتی کی تاریخ بھی آ گئی، کل رخصتی ہونی ہے۔ رات کو شکرانے کے نوافل اور شکرانے میں صدقہ و خیرات کرنے کی بجائے یہود و نصارہ کی پیروی میں ناچ رنگ کی محفل برپا کی گئی۔ خاندان کی بہو بیٹیاں تبلے کی تھاپ پرست کر رہی ہیں اور مرد بھی ان کے ساتھ ناچ کر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ رات بھر ادھم بجا کر جب فجر کی اذانیں شروع ہوئی، لوگ سونے کے لیے چلے گئے، دلہا بھی اپنے بستر پر لیٹا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ وہ سوچ رہا تھا آج میرے گھر میری دلہن آئے گی، آج میری خوشیوں کی معراج ہونے والی ہے۔ آخرکار رات بھر کی تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا کلیجہ تھام کر سنیے۔ جمعے کا دن تھا، ماں نے دوپہر کے 12 بجے کسی کو بھیجا، میرے لال کو اٹھا دو، آج جمعے کا دن ہے، جلدی جلدی غسل کر لے، تیاری کر لے کہ آج اس کی دلہن گھر آنے والی ہے۔ جگانے کے لیے گھر کا ایک عزیز پہنچتا ہے، آوازیں دیتا ہے، لیکن دلہے میاں جواب نہیں دے رہے۔ آخر ایسی رات کی کون سی تھکن ہے کہ آنکھ نہیں کھل رہی؟ جب ہلا جلا کر دیکھا گیا تو اس کی چیخیں نکل گئی، یہ تو دم توڑ چکا تھا۔ کوہرام مچ گیا، شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ جہاں ابھی رات کو خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، وہاں اب آہو بکا کا شور تھا۔ جہاں ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے، وہاں آنسوؤں کے دھارے بہنے لگے۔ تہجید و تکفین کی تیاریاں ہونے لگی اور بدنصیب دلہے کو جنازے کی ڈولی میں سوار کر دیا گیا۔ آہ صد آہ، چند گھنٹوں کے بعد جس کے سر پر مہکتے پھولوں کا صحرا پہنا کر نہایت ہی سج دھج کے ساتھ سجی ہوئی کار میں سوار کر کے بجلی کے کمکموں سے جگمگاتے جگمگاتے معطر حجرہ عروسی میں لے جایا جانا تھا، اسے کندھوں پر سوار کر کے لوگ چل پڑے۔ اب وہ جگمگ کرتے حجرہ عروسی کی بجائے اندھیری قبر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اسے رنگ برنگے پھولوں کے سجے ہوئے روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے حجرہ عروسی میں نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی وحشت ناک قبر میں رکھا جائے گا۔ اب اس کے بدن پر شادی کا کچھ نما رنگ برنگا مہکتا جوڑا نہیں بلکہ کافور کی غمگین خوشبو میں بسا ہوا کفن ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے قبر میں اتار دیا گیا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک دن ہمیں بھی قبر کے ہولناک گڑھے میں اتار دیا جائے گا۔ ہاں، اگر ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے یہ بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے۔ دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے، قبر میں ان کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے وہی بالوں کو لٹکائے دو فرشتے منکر نکیر قبر میں آ موجود ہوں گے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور وہ سختی کے ساتھ بٹھائیں گے اور کرخت لہجے میں سوالات کریں گے۔
اے صرف دنیا کے امتحان میں مگن رہنے والوں، اے دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والوں، فلمیں ڈرامے گانے باجے سننے والوں، سود اور رشوت کا کاروبار کرنے والوں، اے اپنے عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوموں کی بد دعائیں لینے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، اے چغلی اور غیبت کرنے والوں، ماں باپ کا اور مسلمانوں کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں کی تربیت نہ دلانے والوں، یاد رکھیے ہمیں ان فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ سب سے پہلے جب ان کی خوفناک شکلیں دیکھیں گے تو وہی انسان ڈر جائے گا۔ گناہگار بندہ ان کی وحشت ناک شکل دیکھ کر تاب نہیں لا سکے گا۔ نیک جو ہوگا اس کے لیے وہ نرم و نازک لہجے میں بات کریں گے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی گناہگار ہوا، اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو ان کے جوابات نہیں بن پڑیں گے۔ اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ بڑے سخت لہجے میں سوالات کر رہے ہوں گے۔ سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور رب عز و جل کو کب یاد کیا تھا؟ جواب نہیں بن پڑ رہا ہوگا۔ جو ایمان برباد کر بیٹھا اس کی زبان سے نکل رہا ہوگا ہیہات لا ادری، ہیہات لا ادری، افسوس، ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ایمان برباد کر کے قبر میں جانے والا مردہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے تو آج تک دنیا ہی بسائی تھی، قبر کے امتحان کی تیاری کبھی کی ہی نہیں تھی، بس صرف دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، ہمیں قبر کے امتحان کا کہاں پتہ تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اور زبان سے نکل رہا ہوگا ہیہات لا ادری، افسوس افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر ایک حسین و جمیل نور برساتا جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ داڑھی سے تو اونچیت تھی نہیں، پیاری پیاری داڑھی والے، پیاری پیاری زلفوں والے، امامے والے، پیاری پیاری مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا چہرہ، ان کی زیارت کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس وقت اگر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں محبت کرتے تھے، ان کی سنتوں پہ عمل کرتے تھے، داڑھی سجاتے تھے، سر پہ امامہ سجاتے تھے، اپنے بچوں کو سنتوں پر عمل کرنے والا بناتے تھے، اپنے گھروں میں نیک اور اچھا ماحول بناتے تھے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری کے لیے ساری زندگی کوشاں رہے ہوں گے، تو یقیناً اس وقت ہم اپنے پیارے آقا کو پہچان جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ایسا بندہ جس کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چہرہ دکھایا جائے اور وہ دنیا میں فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا، دنیا میں دنیا کے ایکٹروں کو اپنا آئیڈیل بناتا تھا، تو یقین کریں اس وقت اس کو سوالات کے جوابات نہیں بن پڑ رہے ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کیا کہے گا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بالائے حسرت ہوگی، کفن کو آگ کے کفن میں تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بستر قبر میں بچھایا جائے گا اور سانپ اور بچھو لپیٹ دیے جائیں گے۔ اے نمازیوں، اے رمضان کے روزے رکھنے والوں، اے فلمیں ڈرامے نہ دیکھنے والوں، گانے باجنے نعت سننے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ اے وعدہ خلافی، بد اخلاقی، بد نگاہی، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے بچنے والوں، تمہیں بھی مبارک ہو۔ اے بے پردگی سے بچنے والوں، تمہیں بھی مبارک ہو۔ سنتوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلانے والوں، اس وقت کیا ہوگا جب مومن قبر میں جائے گا تو اس سے سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اس سے سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ زبان سے نکلے گا دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اسی اسلام کی محبت میں تو مدنی قافلے میں سفر کیا کرتا تھا، اسی اسلام کی محبت میں تو معاشرے کے تانے سہتے ہوئے سنتوں پر عمل کرتا دیکھ کر لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے تم داڑھی رکھ لیں گے، تم نے داڑھی رکھ لی ہے، تم سر پہ امامہ سجاتے ہو، تم مولوی بن گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن وہ یہ تانے سن کر
پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں بقول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کیفیت ہوگی کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں کہ گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پیارے پیارے چہرے والے کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو زبان سے بے ساختہ جاری ہو جائے گا کہ یہ تو اللہ کے پیارے پیارے رسول ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں جن کا ذکر خیر سن کر میں جھومتا تھا اور نام نامی اس میں گرامی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومتا تھا، یہ تو میرے وہی میٹھے میٹھے آقا ہیں جن کی یاد میرے لیے سرمایہ حیات تھی، یہی تو میرے پیارے پیارے آقا ہیں جن کا ذکر میرے دل کا چین اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتا تھا۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا کر تشریف لے جانے لگیں گے تو انشاءاللہ قدموں سے لپٹ کر عرض کروں گا یا رسول اللہ، دل بھی پیاسا نظر بھی پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جان عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، اے کاش ہمیشہ کے لیے ہماری قبر ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جنموں سے بچا دے، اور کیوں کریں بد میں شبستان جنا کی خواہش، جلوہ یار جو شمع تنہائی ہو۔ اور آخری سوال کا جواب دینے کے بعد پہلے جس شخص کے لیے جب سوالوں کے جواب نہیں بن پڑ رہے ہوں گے اس کو جنت کی کھڑکی جنت دکھائی جائے گی، اور پھر وہ جنت کی کھڑکی بند ہو جائے گی، اور پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور پھر اس کے اوپر جہنم کی آگ مسلط کر دی جائے گی۔ لیکن جو مومن ہوگا، نیک بندہ ہوگا، پہلے اس کو جہنم دکھائی جائے گی قبر میں، اور پھر وہ جہنم کی کھڑکی بند کر دی جائے گی، اور پھر اس کو جنت کی نعمتوں والی کھڑکی اس کی طرف کھولی جائے گی۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کی کھڑکی کھلے گی، کہا جائے گا اگر تو نے درست جوابات نہ دیے جاتے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے خوشی پالائے خوشی ہوگی، اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جھٹ پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ یاد رکھیے جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کو دنیاوی گنتی کے مطابق 2,88,00,000 سال دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور فرمائیے جو ماہ رمضان مبارک کا ایک روزہ بلا عذر شرعی قضا کر دیتا ہے اسے 9,00,000 سال دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اگر پچھلی نمازیں یا روزے باقی ہیں تو ان کا حساب کر کے ہمیں قضاؤں میں کر لینی چاہیے، تاخیر کی بھی توبہ کرنی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں داڑھی شریف ناراض نہ ہونا، داڑھی شریف ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب پر واجب ہے کہ ہم داڑھی شریف رکھیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو ایک میں چھوٹا سا ایک حدیث پاک پہلے سناتا ہوں اور پھر ایک واقعہ بھی اس حوالے سے سناؤں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے، عرض کیا گیا یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں کہتا ہے کہ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ پہلے اسلامی بھائیوں، کوئٹہ کے قریب ایک قریبی گاؤں میں ایک لاوارث کلیم شیف نوجوان مرا ہوا پایا گیا، لوگوں نے مل جل کر دفنایا۔ اتنے میں مرحوم کے عزیز آ پہنچے اور کہنے لگے ہم اس کی لاش کو نکال کر لے جائیں گے اور اپنے گاؤں میں دفنائیں گے۔ لہذا قبر کھودی گئی، جب چہرے کی طرف سسیل ہٹائی گئی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کفن چہرے سے ہٹا ہوا تھا اور کلیم شیف نوجوان کے چہرے پر کالے کالے بچھو کالی کالی داڑھی بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔
گھبرا کر جلدی جلدی جلد رکھی گئی اور لوگ مٹی ڈال کے واپس بھاگ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، غور فرمائیے، ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم دھرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے پیارے آقا کی سنت پر جائیں۔ بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح غور فرمائیے، جو اپنی زوجہ کو پردے کی تلقین نہیں کرتا وہ کان کھول کر سن لے۔ جس کی بیوی زیورات پہن کر خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر اس پر رضامند ہوتا ہے، اس عورت کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کے شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہ بالوں سے لٹکی ہوئی ہے، اس کا دماغ کھول رہا ہے۔ عرض کیا گیا یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا اس کا جسم آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ عرض کیا گیا یہ اپنا جسم اور زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا اس کے ہاتھ پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہیں۔ عرض کیا گیا یہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی، حیض و نفاس سے غسل نہیں کرتی تھی۔ یاد رکھیے، نیل پالش ناخنوں پر تہم جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے وضو اور غسل نہیں ہوتا، لہذا نماز بھی نہیں ہوتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں ایک وعدہ کرنا ہے، انشاءاللہ آج ہم ایک عہد کرتے ہیں، ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان المبارک کے کوئی روزے ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کی دل آزاریاں نہیں کریں گے، مسلمانوں کی قدر کریں گے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری والے کام کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے، ان کو سنتوں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلانے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام نیت کرتے ہیں میرے بھائیوں، میں بھی یہ نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے یہ عرض کر کے انشاءاللہ بیان کو کلوز کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تکبر سے تہمت گھسیٹ رہا تھا، زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ آج کے بعد ہم یہ بھی نیت کریں کہ ہم اپنی جو ہماری تلوار ہے، تہمت ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مدنی چینل دیکھا کریں، مدنی چینل پر بہت پیارے پیارے سلسلے لگتے ہیں، 24 گھنٹے مدنی چینل پر بچوں کے لیے پیارے پیارے سلسلے آتے ہیں۔ آپ تمام سے مدنی التجا ہے کہ مدنی چینل دیکھا کریں، اپنے بچوں کو بھی مدنی چینل دکھایا کریں۔ اللہ کریم ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔